تو جب آپ نے اس اللہ کو مانا جو بادشاہ ہے، تو زمین میں انسان کی حیثیت کا تعین اسی نے کرنا ہے. بادشاہ وہ ہے، آسمان اور زمین اس کا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کئی اسالیب میں اس بات کو بیان کیا. ایک یہ بھی ہے، حکمن بھی آ گیا، یہ بھی آیا ہے. افغیر دین اللہ ہے، اللہ کے دین کے علاوہ کسی کی تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے مطیع فرمان ہیں وہ سارے کے سارے جو آسمان اور زمین میں ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کامل ہو تو آپ نے اسے بادشاہ مانا ہے. اللہ کی اطاعت سے اگر اس سے روگردانی ہو، آپ نے پھر کسی اور کو مان لیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ. اب آپ اس کی اطاعت کا دامن چھوڑ چکے ہوئے ہیں، کلی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بادشاہی کے اندر آپ نے بغاوت کر دی ہے. اب دیکھیے نا، کوئی بادشاہ ہے، وہ ابھی ملکہ مر گئی نا، کسی زمانے میں اس کا کہتے ہیں سلطنت برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ہندوستان پر بھی ان کی بادشاہت تھی. تو یہاں پہ اگر کوئی سردار سبز علی خان بغاوت کر دے تو چمڑی ادڑے گی کہ نہیں ادڑے گی؟ ٹھیک ہے نا. مری میں کوئی اگر وہ بغاوت کر دے سردار باز خان، تو توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا جائے گا یا نہیں اڑا دیا جائے گا؟ تو بادشاہ اگر اللہ ہے تو کسی نے اگر زمین پر کسی فرعون نے بغاوت کر دی ہے، کسی نمرود نے بغاوت کر دیا، تو اس کا مقام کیا ہے پھر؟ تو یہ ہے اقتدار اعلیٰ اللہ کا، مقنن اللہ تعالی، قانون ساز اللہ تعالی، حاکم اللہ تعالی. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. دیکھیے شرک آ گیا نا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کا رسول بھی جو قانون، اس کا حلت و حرمت کا جو اس کا اختیار ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پاس سے حلال حرام نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے. ہاں، ایک وحی یہ جلی ہے، ایک وحی یہ خفی ہے. جسے ہم سنت کہتے ہیں، یہ حضور کا ذاتی کو معاملہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے. یہ قرآن کی صورت میں وحی نہیں ہوا ہے، یہ وحی خفی ہے. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملی ہے محمد رسول اللہ کو. نہیں تو کوئی حلال حرام وہ ذاتی طور پر نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اگر نبی کو یہ اختیار نہیں تو کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حلال حرام کا فیصلہ کرنا تو بس اللہ کا کام ہے. یہ تو پہلا اصول ہے. اور چونکہ اللہ کا رسول اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، لہذا رسول کی اطاعت کا مطلب بھی اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ کو مقتدر اعلیٰ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اقتدار اعلیٰ کا حامل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بادشاہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کو حاکم، رب، الہ ماننے کا نتیجہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ کہ مسلمان سارے مل کر بھی کوئی قانون اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے قوانین سے ماورا، متصادم، ان کے خلاف، اس کے برعکس، ان کے متضاد نہیں بنا سکتے. یہ پہلا نتیجہ ہے. کوئی اسمبلی، کوئی قانون ساز ادارہ، کوئی مقننہ، کوئی لیجسلیچر، اس کی جو بھی فارم ہو، وہ سارے مل کر نہیں بنا سکتے کوئی قانون جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہو. یہ پہلی بات ہوگی. اب دوسری بات، سیاسی اعتبار سے دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں تصور حاکمیت کا موجود ہے نا. نمرود حاکم، نمرود بادشاہ، فرعون بادشاہ، فرعون حاکم. تو جب آپ نے حاکم اللہ کو قرار دے دیا، بادشاہی اللہ کو دے دی، تو یہ جو انسان ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو دو سطحوں پہ سمجھے. تشریع کی سطح پر انسان کے لیے اللہ نے خلافت مقرر کی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بس خلیفہ کا مطلب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے ملکہ برطانیہ کا وائسرائے. اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ، زمین پر اس نے اولاد آدم آباد کی، اس کو اپنا وائسرائے بنا دیا.
اس کو اختیار دے دیا. اچھا یہ وائسرنسی ہر انسان کے پاس ہے, یہ وائسرنسی اللہ نے ہر انسان, یہاں پہ جو اس خلافت کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ کون سی والی خلافت ہے؟ یہ جو زمین پر اللہ نے ہمیں اختیار دیا. جیسے سورہ حدید میں ایک خلافت کا لفظ آیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, کہ خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت دی ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو میرا جسم ہے اس پر اللہ نے مجھے خلافت دی ہے. اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے زندگی گزارنے کی, میرا جسم معروف نعرہ ہے میری مرضی. ویسے اب تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, میری جنس میری مرضی. اب میں طے کروں گا کہ بھائی میں مرد ہوں کہ میں عورت ہوں, فطرت نہیں طے کرے. ویسے تو ہمارے یہ جو دہریے لوگ ہیں یہ فطرت کو خدا مانتے ہیں, لیکن یہاں وہ فطرت سے بھی باغی ہو گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں, فطرت نہیں طے کرے گی کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, میری فیلنگ طے کرے گی. مجھے ویسے یاد آ رہا ہے قرآن مجید, قسم سے چوم لینے کو دل کرتا ہے. جیسے بچہ آپ کا ہوتا ہے نا, کوئی پیاری حرکت کرے تو ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے. قرآن مجید بھی کبھی کبھی ایسی ڈوز دیتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یار اس کے پاؤں تو پکڑ کے چوم لیے جائیں. ان یتبعون الا الظن, یہ بدبخت نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی. فیلنگ, سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کیا چیز ہے؟ فیلنگز ہے نا, ظن ہے. یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں, حقیقت کی نہیں کر رہے, فطرت کی نہیں کر رہے, نیچر کی نہیں کر رہے, ریئلٹی کی نہیں کر رہے, کوئی میڈیکل سائنس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہے, اپنے ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں. خیر وہ بات دوسری طرف نکل گئی. جو اصل بات تھی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا آپ کے جسم کے اوپر, اور یہ اختیار ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے اس جسم کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے یا اپنی مرضی کے تابع چلانا ہے. خلافت اس جسم پر آپ کو مل گئی ہے, اس کو ذرا بڑا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف آپ کے جسم ہی پر اختیار نہیں دیا, آپ کے گھر بار پر بھی تو اختیار دیا نا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب آپ نے اپنے گھر کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے یا ہمارے بدماش مردوں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے؟ ہوتے ہیں نا, میری بیوی, اصل میں یہ میرا جسم میری مرضی جس کا ریئیکشن ہے اس کو بھی سمجھے نا. میری بیوی میری مرضی, میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو پھر اس کے رد عمل میں آئے گا نا میرا جسم میری مرضی. تو خرابی صرف ادھر ہی نہیں ہے, خرابی ادھر بھی ہے. اگر مرد بھی طے کر لے میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی تو پھر امن ہو جائے گا. تو آپ کا گھر ہے, آپ نے طے کرنا ہے, یہ آپ کی ریاست ہے, آپ نے طے کرنا ہے یہاں کس کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی چلے گی یا اللہ کی مرضی چلے گی. اچھا اس سے اوپر اٹھ کے آپ کو اللہ نے برادری کے اندر ایک مقام دے دیا. برادری ہوتی ہے نا, تو برادری میں آپ انفلوئنشل ہیں, آپ کی بات چل جاتی ہے. اب آپ اپنے اس انفلوئنس کو اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی مرضی نافذ, یہ آپ کا اختیار ہے. گویا یہ آپ کی خلافت ہے. اس کو بڑا کر لیں, اللہ نے آپ کو حکومت دے دی. کس نے دی؟ اللہ نے. تکوین کی سطح پر فرعون کو بھی حکومت کس نے دی؟ نمرود کو حکومت کس نے دی؟ قل اللہم مالک الملک, اے اللہ بادشاہی کا مالک تو تو ہی ہے. توتی الملک من تشاء, تو اپنی بادشاہی میں سے حصہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, تو چھین لیتا ہے بادشاہی میں سے جس سے چاہتا ہے. تو فرعون کے پاس بھی جو وہی خلافت تھی وہ خلافت ہی تھی, اللہ ہی کی دی ہوئی تھی. اس بدبخت نے اللہ کی مرضی چلانے کی بجائے اپنی مرضی چلا دی, اس لیے وہ بغاوت, وہ طاغوت ہو گیا. تو جب آپ اپنے گھر پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں. جب آپ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں. اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے مصر کا بادشاہ نہیں بنایا, نہیں تو فرعون جتنے طاغوت ہوتے. نفس ماہم کم ترس فرعون نیست, میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے. لیک ایرعون نیست, اس کے پاس لشکر تھا, طاقت تھی, قوت تھی, اس نے اپنی مرضی پورے مصر پر مسلط کر لی. میں نے بس بیوی پہ مسلط کی. ویسے اب تو وہ بھی جو خواتین پاورفل ہو گئی ہیں اب وہاں بھی مسلط نہیں ہوتی. تو کہرے درویش بر جان درویش, اپنی مرضی اپنے ہی جسم پہ چلتی ہے. تو اتنا ہی رہ گیا. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ خلافت ہے, آئی سمجھنا,
جو بھی دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے. کوئی بادشاہ ہے تو خود سے نہیں ہے، اصل بادشاہ تو اللہ ہے تکوین کی سطح پر. اس زمین کا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا جو اسے مس یوز کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے اختیار نہ ہوتا تو یہ مس یوز نہیں کر سکتے تھے.